بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مایوسی ناکامی کی جڑ ہے اور امید سیڑھی ہے کامیابی کی۔ قرآن کریم چونکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، لہٰذا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کو امید کے ساتھ کھڑا کیا ہے، اور وہ جماعتیں، وہ ملک، وہ گھر، وہ قبیلے، وہ خاندان ناکام ہو جاتے ہیں جو اپنے احباب کو، اپنی نسلوں کو، اپنے ملک والوں کو مایوسی پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہر وقت مایوس کن باتیں کرنا اولادوں کے لیے سب سے بڑی نقصان دہ چیز مایوسی ہے۔ ان کو تانا دینا ہے کہ تم نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا، حالانکہ اللہ کے قرآن کو دیکھیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، الفاظ پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ اے انسان، مسلمان نہیں کہا گیا، انسانیت کو خطاب ہے اس کے اندر کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تیرا راستہ کس نے بدل دیا ہے، تیری نگاہیں کس نے بدل دی ہیں، کس سے، کس ذات سے؟ بربک الکریم، وہ تیرا رب بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ جب کریم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں معافی ہوتی ہے، جب کریم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر امید ہوتی ہے۔ اس لیے جب قوموں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ہے کہ آپ جس اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، جس رب کی بات کرتے ہیں، تو ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم نے تو اس کی ہمیشہ نافرمانیاں کی ہیں، کیا ہمارے لیے بھی کوئی معافی کا راستہ ہے؟ تو فرمایا کیا گیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں کہتا ہوں کہ تم نے مجھ سے تھوڑی معافی مانگنی ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم لوگ ہوتے ہیں، انبیاء تو ماؤں سے بڑھ کے اپنی امتوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن فرمایا میں تمہیں اس رب کا تعارف کروا رہا ہوں اور اس اللہ کی ذات کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، انہ کان غفارا، جو معاف کرنے کے لیے تمہیں تیار بیٹھا ہوا ہے، تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، تمہارا غلط دیکھنا معاف کر دے گا، تمہارا غلط سننا معاف کر دے گا، بس اتنا کرو، تم مجھ سے معافی مانگو۔ اور پھر جیسے انسانیت نے یعنی اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہیے تھا، اگر نہیں پہچانتی ہے تو ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ تم ان کو بچوں کی طرح لو۔ جیسے ایک بچے کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر بنانا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ والدین کا ذہن ہے کہ بڑا ذہین ہے، کل کو انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، بڑا عالم بنے گا، وہ والدین کے خواب ہوتے ہیں اپنی اولادوں کے بارے میں۔ تو وہ چھوٹی کلاس میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بیٹا اگر تم نے یہ جو 5ویں کلاس ہے، 5 کلاس ہے، اگر اس کے اندر تم نے اتنے نمبر لیے تو تمہیں سائیکل لے کے دوں گا۔ اب وہ بچہ سائیکل کے لیے کوشش کرتا ہے اس راستے میں بڑھنے کی کہ میں یہ کروں، میں پڑھوں تاکہ اب میرے ابا جی مجھے سائیکل لے کے دیں گے، مجھے یہ انعام دیں گے، اچھی گھڑی لے کے دیں گے۔ حالانکہ والدین کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے لے کے وہاں تک جانا ہے کہ یہ اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا انجینئر بنے، اچھا عالم بنے، اچھا انسان بنے، بڑا انسان بنے دنیا کے اندر۔ بالکل اسی طرح فرمایا اگر تم اللہ کی مانو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار رحمت کی بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری اللہ مدد کریں گے مالوں کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، اولادوں کے ذریعے سے، مراد تمہاری اولادیں نافرمان نہیں ہوگی۔ اور یہ سب سے بڑی انسان کی دنیا کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو، اس کے پاس مال ہو۔ اب یہ سمجھا کے امید دلائی جا رہی کہ تم
چلتے چلتے پانا کس کو ہے؟ اللہ کی محبت کو پانا ہے، اللہ کو پانا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصود اللہ کو پانا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے۔ لیکن سمجھایا یہ جا رہا ہے، ابتدائی بات کر کے ان کو اس طرح مائل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو مایوس نہ کریں۔ اور وہ والدین کتنے کم نصیب ہیں اور کتنے بے سمجھی سے کام لے جاتے ہیں، جو اپنی اولادوں کو تانا دیتے ہیں، جو اپنی اولادوں کو یعنی مایوس کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے تاریخ کا وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ اب میں نے جب اس واقعہ کو پڑھا ہے تو یقین کروں پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہو کے یعنی ہم ایسے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے اس بات کا، اللہ کے حبیب علیہ السلام حکم دے رہے ہیں۔ وہ مشہور سائنسدان ایڈیسن ہے، جس کی بہت ساری ایجادات ہیں۔ جب وہ اسکول میں اس کی والدہ نے اس کو داخل کروایا تو کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد وہاں سے ایک رکا آیا، یعنی اس بچے کو، ایڈیسن کو، اس کی ٹیچر نے یا اسکول کی پرنسپل نے ایک رکا دیا کہ جاؤ اپنی ماں کو دے دینا جا کے۔ اور وہ لے کے آیا رکا، اب اس کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ماں نے جب دیکھا تو پڑھتی بھی جاتی ہے اور اپنے تاثر کو بڑا قائم رکھا اس نے، اور اپنے چہرے کی کیفیت کو قائم رکھا۔ بعد میں ایڈیسن پوچھتا ہے اماں جی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اس میں لکھا ہی ہوا ہے کہ تمہارا بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا فطین ہے، بڑا سمجھدار ہے، اور ہمارا اسکول اس قابل نہیں ہے کہ اس بچے کو پڑھا سکے، کسی اس سے اچھے اسکول کے اندر اس کو داخل کرواؤ اگر اس کی تم ترقی چاہتے ہو۔ اچھا اماں جی، ہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگی بیٹا ایسے ہے کہ میرے سے بڑھ کے کون ہے جو تمہاری خیر خواہی کرے، لہذا میں ہی تمہیں پڑھایا کروں گا۔ اس کو ابتدائی کلاسیں اس نے وہاں پوری کروائیں اور پھر اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ پھر خیر وہ سائنسدان بن گیا، اس نے بڑی ترقی کی۔ اب جو بڑے آدمی ہوتے ہیں جس اعتبار سے بھی بڑے بنتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، جیسے بھی وہ پرانی چیزوں کو کھوتے نہیں ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ رکا بھی خیر اس کی لائبریری میں چلا گیا کہیں نہ کہیں۔ ایک دن ایڈیسن بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ اس کے خادم ہیں، نوکر ہیں، اس کے کچھ شاگرد ہیں۔ انہوں نے کہا بھی آج لائبریری کی صفائی کرنی ہے ہم نے۔ اب دیکھا لائبریری کی صفائی ہو رہی ہے، کتب ادھر سے ادھر وہ کی جا رہی ہیں۔ تو اس کے ایک خادم نے کہا بھائی سر یہ ایک رکا ملا ہے ہمیں، اب دکھاؤ بھائی۔ دیکھا رکا، ایڈیسن نے دیکھو کوئی نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی ہو، ماں کی ممتا تو بڑی چیز ہوتی ہے، وہ تو جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت رکھی ہوئی ہے۔ ماں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو نیچے سے اٹھا کے اوپر تک لے جاتی ہے۔ ماں کی سوچ بڑی عظیم سوچ ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ والدین کو بڑی سوچ رکھنی چاہیے اس اعتبار سے کہ اپنی اولادوں کو اٹھائیں اوپر۔ اب جب ایڈیسن نے وہ رکا پڑھا تو اس کی آنکھوں میں اتھرو آ گئے۔ جو خادم تھے اس کے اور جو لوگ پاس تھے کہنے لگے بھئی کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہنے لگے میں کیا بتاؤں کہ اس مقام تک پہنچانے والی اور یہ سوچ دینے والی میری والدہ ہے۔ کہنے لگے آج رکے میں لکھا کیا ہوا تھا؟ رکے میں آج اس نے پڑھا تھا وہ رکا، اس لیے کہ ماں نے وہ چھپا دیا تھا۔ اس میں لکھا ہوا یہ تھا، میڈم نے کیا لکھا تھا کہ تیرا بچہ بڑا نالائق ہے اور بڑا شرارتی ہے اور اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی ہے، لہٰذا میں اپنے اسکول سے اس کو فارغ کرتی ہوں، کہیں اور داخل کروا لوں۔ تو ایڈیسن کہتا ہے ہاں اگر میری ماں مجھے تسلی نہ دیتی، میری ماں مجھے اس مایوسی سے نہ نکالتی تو آج میں یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ روتا رہا، بہت دیر تک اس کی آنکھوں میں اتھرو تھے کہ واہ ماں تو یہاں تک پہنچانے والی تیری سوچ ہے مجھے۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں مایوس کرتے ہیں؟ بچوں کو کھیلنے بھی دیں، کوئی شرارتیں کریں تو حسن سلوک کریں ان کے ساتھ، ان کو اونچی سوچ دیں ان کو،
جب اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اتنے گناہ کر کے، تو ہم اپنی اولادوں کو کیوں مایوس کر دیتے ہیں؟ اس لیے صرف اولادوں کی یہاں مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی کو بھی مایوس نہ کریں۔ کوئی گناہ گار آپ کے پاس آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت پوچھتا ہے، تو اس کو اللہ کی رحمت بتاؤ، اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ پاک تو معاف کرنے والے ہیں۔ بالخصوص میں پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قرب و جوار کے اندر جہاں تک کسی کی استعداد ہے، لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں، ان کو مایوسی سے نکال کے امید کی طرف لائیں۔ انشاءاللہ وہی آدمی جو مایوس ہے، اگر اس کو امید مل جاتی ہے تو وہ چل پڑے گا، وہ اپنا سفر طے کر لے گا۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرتے ہیں تو رب کہتے ہیں، الکریم کہتے ہیں، کبھی الرحیم کہتے ہیں، کہ مجھ سے نہ بھاگو، میں تمہارے لیے رحیم ہوں، تمہارے لیے کریم ہوں، تم اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے، میں تو معاف کروں گا، مجھے کسی سے مشورہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے نہ بڑا مایوس ہو نہ بچہ مایوس ہو، ہم اپنی منزل طے کریں۔ ہم مسافر ہیں دنیا کے اندر، پھر قبر کا جہان ہے، برزخ کا، پھر آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور جو ہم موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، اور جو مایوس حضرات ہیں اللہ تعالیٰ مایوسی سے نکال کے اپنی رحمت میں ان کو داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہت اپنی مہربانی فرمائے، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیے۔ دعاؤں کی وجہ سے تقدیر بدلتی ہے۔ تبھی ہم اپنے اتھرو اللہ کے سامنے گائیں، یا اللہ مجھ سے تو بڑی خطائیں ہوئی ہیں، بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، تیرے در کے علاوہ کوئی در بھی کوئی نہیں ہے، تیری مہربانی مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ اس کو معافی مل جائے گی۔